أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اسٹوڈینٹس، میری فیملی، میرے شہزادے بچے، آپ سب کیسے ہو؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے بچوں کی اسلام کے مطابق تربیت کرنے کی ہمت دے۔ یہ سراسر جہاد ہے۔ تربیت کرنا کوئی آسان کام نہیں، اخلاقیات سکھانا کوئی آسان کام نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمت دے، آمین ثم آمین۔ آج ہم سورہ ہود شروع کریں گے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 123 آیات ہیں اور 10 رکوع ہیں۔ یہ انسان کو بیدار کرنے والی اور آخرت کے انجام سے خبردار کرنے والی صورت ہے۔ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ انسان اللہ کی ہدایت قبول کرے ورنہ انجام بہت سخت ہے۔ آج ہم اس کی آیت نمبر 1 پڑھتے ہیں۔ الف لام را، کتابن، یہ کتاب ہے احکامات کے محکم کی گئی ہے، جس میں یعنی حکم دیا گیا ہے۔ آیاتہ، اس کی آیات، ثم فصلت، پھر تفصیل سے بیان کی گئی ہیں، من لدن حکیم خبیر، بڑے حکمت والے خوب خبردار اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ دوسری آیت ہے اللہ تعبدو، یہ کہ نہ تم عبادت کرو الا اللہ، مگر اللہ ہی کی، یاد رہے کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرو۔ اننی لکم منہ، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے نذیر و بشیر، ڈرانے والا بھی ہوں اور خوشخبری سنانے والا بھی ہوں۔ الف لام را، حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ایسے حروف اس لیے نازل کی گئے ہیں کہ انسان غور کرے، لیکن انسان اس جیسا کلام بنا کر نہ لا سکا۔ قرآن پاک کے حوالے سے اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی آیات ایسی آیات ہیں جو کہ جن کو مضبوط، کامل اور حکمت والے انداز میں بنایا گیا ہے، پیش کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کے ہر حکم میں مضبوط دلیل ہے، علم ہے، حکمت ہے، اور پورا نظام زندگی موجود ہے۔ نہ اس میں کوئی کمی بیشی ہے، نہ تضاد ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی آیات کو تفصیل کے ساتھ کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ ہم نے جتنا بھی قرآن پاک پڑھا، اس میں کوئی شک نہیں، ہم ایک ایک ٹاپک ازبر کر کے یہاں تک آئے ہیں۔ کھول کھول کے اس لیے بیان کیا گیا کہ عام آدمی کی سمجھ میں آ سکے۔ اس تفصیل میں کیا ہے؟ پہلے اللہ تعالیٰ نے اصول دیا، پھر ان اصولوں کی وضاحت کی، پھر مثالوں سے سمجھایا، پھر حکم اور طریقہ بتایا۔ یعنی اس کی تعلیمات میں کوئی ابہام نہیں، غلطی نہیں، کوئی کمی نہیں، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ جیسے نماز کا حکم آیا، پھر جگہ جگہ اس کی تفصیل بیان کی گئی۔ قرآن نے نماز قائم کرنے کے اصول، اس کی روح اور مقصد کو بیان کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ حکیم ہے، حکمت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ حکم دیتے ہیں۔ یہ سب کس لیے؟ انسان کے فائدے کے لیے نا۔ خبیر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ خبیر کا مطلب ہے جاننے والا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں ہر انسان کی کمزوری، ہر انسان کی کمزوری، اس کے تمام حالات اچھی طرح جانتے ہیں، اس کی نیت کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ دیکھیے سورہ ہود کا انداز بھی خبردار کرنے والا انداز ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے سخت عذاب اور پچھلی قوموں کے انجام کو سامنے لاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورت کے شروع میں قرآن کی پختگی بیان فرما دی ہے، تاکہ آگے ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو۔ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خبردار، جان لو اے لوگو، تم عبادت کرو صرف اللہ کی۔ مطلب صاف واضح ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو۔ دیکھیں یہ قرآن پاک کا پہلا بنیادی اور مرکزی حکم ہے کہ بندگی صرف اللہ کے لیے ہو۔ اب اللہ کے لیے عبادت کیوں ہو؟ کیونکہ وہ ہمارا خالق و مالک ہے۔ والدین تو ذریعہ تھے نا ہمیں دنیا میں لانے کا، اصل میں تو ہم اللہ کے بندے ہیں۔ کوئی انسان، فرشتہ، نبی، ولی، زندگی، موت، روزی،
سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے جھکنا، مانگنا، فریاد کرنا اور شکر بھی تو اللہ تعالیٰ کا ہی ادا کرنا ہے نا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فرمایا گیا کہ دیکھو بے شک میں اللہ کی طرف سے تمہیں ڈرانے والا بھی ہوں اور خوشخبری بتانے والا بھی ہوں۔ یہ ایک نبی کا تعارف بھی ہے اور ذمہ داری بھی ہے۔ دیکھیں تمام عبادات، اخلاق اور زندگی کا مقصد صرف یہی ہے نا کہ بندگی خالص ہو، عبادت جو کرے روح سے ہو۔ اب عبادت کا مطلب صرف نماز ہی تو نہیں نا، بلکہ فرما برداری، محبت، وفاداری، تسلیم و رضا، اطاعت کس کے لیے ہو؟ صرف اپنے پیارے اللہ کے لیے ہو۔ اب نذیر اور بشیر کے دو پہلو ہیں، یعنی اگر تم اللہ کی بات نہیں مانو گے تو انجام ہلاکت ہوگا، اور اگر مانو گے تو انجام کامیابی و کامرانی ہوگی۔ دیکھیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی قوم، قبیلے یا نظریے کے تو نمائندے نہیں ہیں، بلکہ وہ تو صرف خالص اللہ کے نمائندے ہیں اور اس کے خاص پیغمبر ہیں۔ اپنے دل سے پوچھیں میری عبادت کس لیے ہے، میری چاہت کا محور کون ہے، آخر میری فرما برداری کس کے لیے ہے؟ تو اندر سے یہی جواب آئے گا نا کہ صرف میرے پیارے اللہ کے لیے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 3 اور 4 پڑھتے ہیں، انستغفروا، اور یہ کہ تم مغفرت طلب کرو، ربکم، اپنے رب سے۔ پھر وہی بات آ گئی تسلسل میں، ثم توبوا علیہ، پھر تم رجوع کرو اسی کی طرف، یمتیکم، یمتیوکم، فائدہ دے گا تمہیں، متاعن حسنن، اچھا فائدہ، اجل مسمن، ایک مقررہ وقت تک، ویوتی، اور وہ دے گا، کل ذی فضل، ہر فضل، زیادہ عمل والے کو، جتنا زیادہ عمل کرو گے اچھا اتنا ہی فضل تم پہ زیادہ ہوگا، فضلہ، اس کا فضل زیادہ ہوگا، وَإِن تولوا، اور اگر تم پھر گئے، فَإِنِّي أَخَافُ، تو بے شک میں ڈرتا ہوں، علیکم، تم پر، عذاب یوم کبیر، ایک بڑے دن کے عذاب سے، الی اللہ، اللہ ہی کی طرف، مرجعکم، تمہیں لوٹنا ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت پہ فرماتے ہیں کہ مغفرت طلب کرو، بخشش چاہو، توبہ کرو، سجدے کرو، رکوع میں جاؤ، تو کس کے؟ یہ اپنے اللہ کے لیے۔ اس سے معافی مانگنی ہے اپنے اللہ سے، جو ہماری غلطیوں پر ہمیں توبہ کرنا، رجوع کرنا سکھاتے ہیں۔ یعنی مفہوم تو یہی ہوا نا کہ اپنے رب سے بخشش طلب کرو۔ اس کا واضح مطلب ہے کہ دل سے اس بات کو ماننا کہ ہاں مجھ سے غلطیاں ہوئیں، پھر سچے دل سے معافی مانگیں، سچے دل سے اپنے رب کی طرف پلٹیں۔ استغفار کا مطلب ہے زبان سے، اور توبہ رجوع کرنے کا تعلق عمل سے ہے۔ غلطی کے بعد توبہ کر کے یہ عہد بھی کرنا ہے کہ اس غلطی کو دوبارہ نہیں دہراؤں گا، تو اس پر اللہ تعالیٰ تمہیں کیا اجر دیں گے؟ وہ تمہیں فائدہ دیں گے، خوبصورت زندگی، اچھی نعمتیں عطا کریں گے، ایک مقررہ وقت تک، یعنی رزق میں آسانی، دل اور روح کا سکون، معاملات میں سہولت، عزت اور رحمت، یہ سب دنیا میں ملنے والے انعامات ہیں، اور اللہ تعالیٰ اہل فضیلت کو اس کا پورا اجر تیار کر کے دیں گے۔ اس کی عمل کا، اس کی سوچ سے بہترین عمل انعام ملے گا، یعنی زندگی دنیا میں آسان ہو جائے گی اور پاکیزہ ہو گئی، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کامل اجر عطا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر زندگی بہتر چاہتے ہو، سکون کی طلب ہے، مشکلیں کم ہوں، رزق چاہتے ہو، اولاد میں خیر چاہیے، تو توبہ استغفار کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم منہ پھیر لو گے، تو اس پر نبی پاک فرما رہے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ قیامت کے دن تم پر بڑا عذاب آئے گا۔ پھر دیکھیں ہمیں پھر بتایا جا رہا ہے، پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے بتایا کیا، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا رہے ہیں، اور کس محبت سے بتا رہے ہیں، کہ جیسے ایک ماں بچے کو ڈراتی ہے آگ سے، وہ نفرت سے تو نہیں ڈراتی نا، محبت سے ڈراتی ہے کہ آگ تمہیں جلا دے گی، تم نہیں مانو گے تو بھاری دن کا سامنا کرنا پڑے گا، وہ دن حساب، رسوائی، خوف اور جہنم کے عذاب کا دن ہوگا۔ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ یہ بات تو 100% طے ہے کہ تم سب کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ بہت بڑا اعلان ہے، اور سب مومنوں کو ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ دنیا میں انسان جدھر بھی بھاگے آخر میں انجام ایک ہی ہے، وہ کیا ہے کہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طاقت میں ہے۔ کیا آپ اللہ کو تھکا سکتے ہیں؟ آپ اسے عاجز کر سکتے ہیں؟ ہم جب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو پھر واضح طور پر ہمیں بتا دیا جائے گا کہ دنیا میں تم لوگ کیا کرتے رہے۔ یہ ایک مکمل حساب ہوگا، نیت بھی، بات بھی، عمل بھی، چھپا ہوا بھی اور ظاہر ہوا بھی، سب سامنے رکھ دیا جائے گا۔ پیارے بچوں، پیارے شہزادوں، سفر کا انجام وہ نہیں جو دنیا میں نظر آتا ہے، اصل انجام وہ ہے جب تم سب اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوگے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں۔ ہنستے رہیے، بستے رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ کی امان میں رہیے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔